بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آ جائے امت کی گناہوں پہ تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز اسی شعر سے کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جامعہ اہل البیت اسلام آباد کے طالب علم سید علی فرزاد شاہ کربلائی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے جو روزے کی فضیلت ہے اور مکروہات ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بہنیں جن کو روزے کے جو مکروہات ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، یا مطلب وہ سفر میں وہ جا رہے ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو ان کے کیا آداب ہیں روزے کے، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان سے کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ علی فرزاد صاحب کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئے ہیں۔ تھوڑا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعارف کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم جیسے ناچیز طلباء کو یہاں آنے کی دعوت دی، اور اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہم سے تھوڑی بہت جو ہمیں علم حاصل ہوا اس حوالے سے ہم سے انفارمیشن لینے کی آپ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی۔ تو جیسا کہ ناظرین نے سنا، حقیر کا نام سید علی فرزاد شاہ کربلائی ہے۔ جامعہ اہل البیت اسلام آباد سے ہم نے تحصیل کیا اور خدا کے کرم سے ہم نے وہاں سے علم حاصل کیا، اور آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر خدمت۔ ٹھیک ہے جی۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے یعنی برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اچھا اس مہینے کے کیوں اور مہینوں سے الگ سمجھا جاتا ہے؟ مطلب اس مہینے کی ایسی خاص کیا بات ہے، ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اول تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہ ایمان لائے خدا پر، اس کے رسول پر، ان پر میں نے رمضان کو، سیام کو، رمضان کے اس مہینے کو واجب کیا۔ جس طرح میں نے پہلے امتوں پر واجب کیا تھا اس طرح تم پر بھی میں نے واجب کیا۔ آخر میں جو لفظ خداوند قدوس نے فرمایا وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بنو۔ اس ماہ مبارک رمضان کی جو فضیلت ہے باقی مہینوں سے، وہ اس لیے افضل ہے کہ اس ماہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ماہ خدا کا ماہ ہے۔ اس ماہ میں خدا کی معرفت آپ بہت اچھی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ باتقوی و متقی بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، روزے کی اہمیت اور فضائل پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ روزے کی اہمیت جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سردی کا وضو اور گرمیوں کے روزے بہت پسند ہیں۔ امام کے اس قول نورانی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گرمی کے روزے کیوں امام کو پسند ہیں۔ امام کو گرمی کے روزے اس لیے پسند ہے کہ گرمی میں بہت زیادہ پیاس کی لگتی ہے، انسان کو تھکاوٹ کا احساس بھی اس کو ہوتا ہے، اور جتنی اس کو پیاس لگے گی اتنا وہ خدا کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ عام مہینوں میں نہ کھانے کا ثواب، نہ اٹھنے کا ثواب، نہ بیٹھنے کا ثواب، نہ سونے کا ثواب۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر ہم سوئیں سونے کا بھی ثواب ہے۔ ایک ایک سانس جب ہم لیں تو وہ ایک ایک سانس تسبیح ہے، یعنی ہم نے ایک سانس لی تو وہ یعنی کہ ایک سانس اس کا جو نامہ اعمال میں ہمارے لیے لکھا جائے گا وہ ہوگا سبحان اللہ، یعنی کہ تسبیح۔ اب ایک دن میں ایک انسان اس 24 گھنٹوں میں کتنی دفعہ سانس لے گا؟ اور باقی مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب اتنا نہیں جتنا رمضان میں ہے۔ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت ایسی ہے جیسے کہ باقی مہینوں میں ہم نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہو، یعنی ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت پورے ختم قرآن کا ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح بات کی ہے کہ مطلب ماہ رمضان میں اگر ایک بندہ آرام کرے، وہ مطلب نیند میں بھی رہے تو تب بھی وہ ان کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ناظرین آپ باتیں سن رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے سید علی فرزاد شاہ کربلائی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک آیت پڑھی اور آیت میں آپ نے ذکر کیا سائمین، تو یہ سائمین کون لوگ ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ سائمین سے مراد وہ لوگ کہ جو روزہ دار ہوں، جو روزہ رکھیں۔ اچھا،
روزہ دار جو روزہ رکھیں، اور وہ ایک دعا ہے اس میں ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، یعنی کہ اے پروردگار مجھے عطا فرما صائمین جیسا روزہ رکھنے کی توفیق۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ صائمین سے کیا مراد ہے، تو میں ادھر شارٹلی بیان کروں گا کہ صائمین 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ہیں عام روزہ، دوسرا خاص روزہ، تیسرا خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ کون سا روزہ ہے؟ عام روزہ وہ روزہ ہے کہ جس میں لوگ مبتلات سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن نامحرموں کو پوری نگاہ ڈالتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ جس کو منع کیا گیا ہے، عام طور پر بھی منع کیا گیا ہے، لیکن رمضان تو خاص مہینہ ہے کہ جس میں اس سے اور بھی ہمیں منع ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ وہ چیزیں کرتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ ان لوگوں میں قرار نہ دے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے خاص روزی کی قسم، یعنی یہ وہ روزہ ہے کہ جس میں لوگ مبتلات سے اجتناب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے اعضاء اور جوارح کو بھی ہر اس چیز سے پاک رکھتے ہیں کہ جو گناہوں کا باعث ہو، جیسے آنکھوں کو گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو گناہ حرام آوازوں سے بچائے رکھتے ہیں، اپنی زبان کو غیبت سے روکتے ہیں، غلط بات سے روکتے ہیں، گالی گلوچ سے روکتے ہیں۔ تو یہ خاص قسم ہے اور یہ دوسری قسم ہے۔ اب جو تیسری قسم ہے، آخری قسم ہے، وہ ہے خاص الخاص روزہ۔ وہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے دل میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، خدا کے علاوہ کوئی ہماری نظر میں نہیں ہوتا، نہ کھانا نہ پینا نہ گھر نہ گھر بار، بس خدا۔ تو پھر جب ہمارے دل میں جب خدا ہوگا، خاص الخاص روزے کی جو اہمیت ہے، جب ہمارے دل میں خدا ہوگا تو ہماری نماز بھی خدا کے لیے ہوگی، ہمارا لکھنا ہمارا پڑھنا بھی خدا کے لیے ہوگا، ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا حتیٰ کہ ہمارا سونا خدا کے لیے ہوگا۔ وہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ یہی جو اعلیٰ درجے کے روزے دار ہیں، خدا ہمیں ان میں قرار دے انشاءاللہ۔